کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس ایک دیوار سے جا ٹکرائے ہوں۔ وہ لمحہ جب دل اور دماغ دونوں چیخ رہے ہوتے ہیں کہ بس اب اور نہیں ہو سکتا اور سب کچھ چھوڑنے کا دل چاہتا ہے۔ آج ہم اسی احساس کی گہرائی میں اتریں گے اور جانیں گے کہ ان حدوں کو کیسے توڑا جائے جو ہم نے خود پر ہی لگائی ہوئی ہیں۔ اکثر کسی مشکل کام کے بیچ میں، چاہے وہ پڑھائی ہو، کوئی ورزش ہو یا کوئی بہت بڑا پروجیکٹ، ایک دم سے مکمل تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے جسم کا ہر حصہ کہہ رہا ہو کہ بس اب رک جاؤ۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہ وہ لمحہ ہے جسے ہم سب جانتے ہیں۔ مایوسی کا یہ احساس، یہ ایک عالمگیر انسانی تجربہ ہے۔ اس میں کوئی بھی اکیلا نہیں ہے۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں زیادہ تر لوگ رک جاتے ہیں، یہ مان کر کہ وہ اپنی آخری حد تک پہنچ چکے ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر اصل مخالف وہ کام نہ ہو جو کیا جا رہا ہے؟ تو پھر یہ ہمت ہارنے والی آواز آتی کہاں سے ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچنے کی بات ہے، وہ کیا چیز ہے جو ہمیں پیچھے دھکیلتی ہے؟ کیا یہ جسمانی طاقت کی کمی ہے یا قوت ارادی کی؟ اور جواب شاید تھوڑا حیران کن ہو۔ سب سے بڑا مخالف کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا اپنا دماغ ہے۔ دیکھیں، اس کا بنیادی کام ہمیں زندہ اور محفوظ رکھنا ہے، اور ایسا کرنے کا ایک طریقہ ہے توانائی بچانا۔ تو جب بھی کوئی مشکل کام سامنے آتا ہے، یہ فوراً خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے، درد، تھکاوٹ اور تناؤ کے سگنل بھیج کر۔ سائنسدان اسے مینٹل گورنر کہتے ہیں۔ اسے یوں سمجھیں جیسے ایک کار میں سپیڈ لمیٹر لگاؤ جو آپ کو ایک خاص رفتار سے آگے جانے سے روکتا ہو، بھلے ہی انجن میں مزید طاقت کیوں نہ ہو۔ یہ ایک حفاظتی طریقہ کار ہے جو ہمیں ہماری اصل حد تک پہنچنے سے بہت پہلے ہی روک دیتا ہے۔ تو اگر دماغ ہمیں وقت سے پہلے روک رہا ہے تو پھر ہماری اصل حد کیا ہے؟ اور یہاں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اہم نقطہ یہ ہے، ہمارے اندر اس سے کہیں زیادہ طاقت، برداشت اور ہمت موجود ہے جتنا ہم عام طور پر سوچتے ہیں۔ یہاں نیوی سیلز کا ایک بہت مشہور اصول کام آتا ہے جسے 40% کا اصول کہتے ہیں۔ اس اصول کے مطابق جب کسی کا دماغ کہتا ہے کہ بس وہ تھک چکا ہے، تو اس نے در حقیقت اپنی اصل صلاحیت کا صرف 40% ہی استعمال کیا ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کا بہترین طریقہ ایک آئس برگ کی مثال ہے۔ تھکاوٹ کا جو احساس ہوتا ہے نا، وہ صرف وہ چھوٹا سا حصہ ہے جو پانی کے اوپر نظر آتا ہے۔ اصل صلاحیت کا 60% حصہ تو سطح کے نیچے چھپا ہوا ہے، جو استعمال ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اس چھپے ہوئے 60% تک پہنچیں کیسے؟ ہم اس مینٹل گورنر کو نظر انداز کیسے کریں؟ اس کے لیے ہمیں کچھ ذہنی اوزاروں یعنی مینٹل ٹولز کی ضرورت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دماغ کے غلام بننے کے بجائے ہم اس کی مالک بننا سیکھ سکتے ہیں۔ آئیے ان حکمت عملیوں کو سمجھتے ہیں جو ہماری سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہیں۔ پہلا ٹول ہے انورژن تھنکنگ، یعنی کامیابی کے خواب دیکھنے کے بجائے الٹا سوچیں۔ اس بات کا تصور کریں کہ اگر کچھ نہ بدلا تو اس کی کیا قیمت چکانی پڑے گی۔ ذرا سوچیں کہ اگر سب کچھ ایسا ہی چلتا رہا تو 5 سال بعد زندگی کیسی ہوگی؟ وہی مایوسی، وہی پچھتاوا۔ یہ پچھتاوے کا خوف ایک بہت طاقتور محرک ہے جو ہمیں عمل پر مجبور کرتا ہے۔ اگلا ٹول ہے ڈوپامین ڈی ٹاکس۔ دیکھیں، سوشل میڈیا اور فوری تفریح کی وجہ سے ہمارے دماغ کو ہر وقت سستی خوشی یا چیپ ڈوپامین ملتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے محنت کرنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ تو اگر ہم ان آسان چیزوں کو کچھ وقت کے لیے کم کر دیں تو دماغ کا ریوارڈ سسٹم ریسیٹ ہو جاتا ہے۔ پھر جب سستی خوشی نہیں ملتی تو مشکل کام خود ہی دلچسپ اور فائدہ مند لگنے لگتا ہے۔ اور جب دماغ یہ کہے کہ یہ ممکن نہیں ہے تو اسے یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ ماضی میں ہم کیا کچھ حاصل کر چکے ہیں۔ اسے کوکی جار کا طریقہ کہتے ہیں۔ مطلب ذہن میں ایک جار بنا لیں جس میں اپنی تمام پچھلی کامیابیاں اور وہ مشکلات جن پر قابو پایا انہیں کوکیز کی طرح محفوظ کر لیں۔ پھر جب بھی ہمت ٹوٹنے لگے تو اس جار سے ایک کوکی نکال لیں۔ یہ صرف حوصلہ افزائی نہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مشکل وقت پہلے بھی گزرا ہے اور اب بھی گزر سکتا ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اسے روزمرہ کی زندگی میں کیسے استعمال کیا جائے۔ آئیے اس کے کچھ عملی پہلو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی طالب علم ہے اور پڑھائی تھکا دینے والی لگ رہی ہے تو وہ یہ یاد کر سکتا ہے کہ یہ صرف 40% کی حد ہے، چلو صرف 15 منٹ مزید کوشش کرتے ہیں۔
اسی طرح پیشہ ور افراد کسی بڑے پروجیکٹ سے گھبراتے ہوئے اپنا کوکی جار کھول سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی کتنے مشکل کام کیے ہیں، اور اگر کسی کام کو ٹال رہے ہوں تو انورژن تھنکنگ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ سوچ کر کہ اگر آج شروع نہ کیا تو 5 سال بعد کتنا پچھتاوا ہوگا۔ تو اس ساری بات کا نچوڑ یہ ہے، ہماری حدیں اتنی پکی نہیں ہیں جتنا ہمارا دماغ ہمیں یقین دلاتا ہے۔ تو اگلی بار جب ہم میں سے کوئی اس مقام پر پہنچے، جب اندر کی آواز چیخ رہی ہو کہ بس کرو، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس آواز کو سننا چاہیے یا خود کو یہ یاد دلانا چاہیے کہ ٹینک میں ابھی بھی 60% باقی ہے؟ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ہمت ختم ہو چکی ہے تو اصل میں ہمارا سفر آدھا بھی پورا نہیں ہوا ہوتا۔ حقیقی صلاحیت اس تکلیف کی دوسری طرف ہی انتظار کر رہی ہے اور ان ذہنی اوزاروں کے ساتھ اس تک پہنچا جا سکتا ہے۔